پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے التوا کا کیس سننے والا سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس امین الدین کی جسٹس قاضی فائز کے فیصلے کے تناظر میں کیس سننے سے معذرت۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر مزید سماعت آج صبح 11:30 بجے تک ملتوی۔ بینچ ارکان کے بارے میں فیصلہ بھی کل ہی کیا جائے گا۔ جسٹس امین الدین خان بینچ میں شامل نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا بینچ 5 ججز کا ہو یا فل کورٹ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انتخابات آئین کے مطابق 90 دن میں ہوں گے یا نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا بیان، کہا دونوں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے سے پہلے اعلیٰ آئینی وکلاء سے مشورہ کیا تھا۔ انتخابات کے انعقاد سے متعلق 90 دن کی آئینی شق ناقابل تسخیر ہے۔ ملک، ریاست اور ادارے عمران خان جیسے دہشت گرد اور فتنے کے حکم پر نہیں چل سکتے۔ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سرٹیفائیڈ آئین شکن کے منہ سے آئین جیسے مقدس شے کا نام لینا بھی گھناؤنا مذاق ہے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کا عمران خان کے بیان پر رد عمل، کہا بات یہ ہے کہ وہ سازش جو تم نے نئے سہولت کاروں کی مدد سے تیار کی تھی وہ پکڑ لی گئی ہے، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سینٹ سے بھی منظور۔ بل کی حمایت میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ آئے۔ اپوزیشن کی بل سینٹ کمیٹی کو سپرد کرنے کی تحریک مسترد۔ پی ٹی آئی سینیٹرز کا شدید احتجاج، شور شرابہ، بل کی کاپیاں پھاڑ دی۔ بل کے تحت از خود نوٹس کا اختیار سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز کو مل گیا۔ نواز شریف اور دیگر از خود نوٹسز میں سزاؤں کے خلاف اپیل کر سکیں گے۔ سو موٹو کی وجہ سے ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ ریکارڈک منصوبے اور اسٹیل مل کو نقصان پہنچا۔ فرد واحد کے بجائے ادارے کو مضبوط کیا جائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم نے بل کو سپریم کورٹ پر حملہ قرار دے دیا۔ سینیٹر علی ظفر بولے، بل لانے کا یہ مناسب وقت نہیں، قانون پاس کیا گیا تو 15 دن میں کالعدم قرار دیا جائے گا۔ حکومت کا جسٹس قاضی فائز کے خلاف ریفرنس کی پیروی نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جسٹس فائز کے خلاف ریویو ریفرنس واپس لینے کی ایڈوائس صدر عارف الوی کو ارسال کر دی۔ کہا کہ ریفرنس کے نام پر جسٹس فائز اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں اور بدنام کیا گیا۔ یہ ریفرنس عمران نیازی کی انتقامی کارروائی تھی جس میں صدر عارف الوی بھی اعلی کار بنے۔ بینچ کا ٹوٹنا نشاندہی کرتا ہے کہ سب ٹھیک نہیں۔ سیاست دانوں تک رہنے دیں۔ سیاست ان اداروں میں نہ داخل ہونے دیں جن کے ہاتھ میں ترازو ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو، کہا تاریخ کے جس موڑ پر عدالت عظمیٰ کھڑی ہے یہاں ان کا رول تاریخ ساز ہوگا۔ وہ انصاف کے پلڑے برابر رکھیں۔ اختلاف رائے نظر انداز آنا شروع ہو جائے تو یہ اچھا شگون نہیں۔ الیکشن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ سپریم کورٹ کے اختیارات بڑھا تو سکتے ہیں، محدود نہیں کر سکتے۔ شاہ محمود قریشی کا موقف، فواد چودھری بولے آئین 90 دن بعد کوئی حکومت قبول نہیں کرتا، ملک کو اس وقت ظلم اور جبر کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ علی زیدی بولے حکمرانوں کو اپنی سیاسی قبر نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ 12 یا 16 اگست کے بعد ہماری حکومت نہیں ہوگی۔ 16 اگست کو عبوری حکومت آ جائے گی، الیکشن کرانا اس کا کام ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا، کہا ملک میں افراتفری اور انارکی کے لیے عمران خان نے 10 سال تک محنت کی۔ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے گریٹر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ ایک بیان دینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے درست لاہ عمل بنایا جائے۔ معاشی مشکلات کے ساتھ سیلاب زدگان کی بحالی بھی بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کا ذمہ دار نہیں لیکن سب سے زیادہ متاثر ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں سفیروں کے اعزاز میں افطار ڈنر سے خطاب، کہا غریبوں اور معاشی طور پر کمزور طبقوں کی حالت کو بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحقین کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔
بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے پھر تباہی مچا دی۔ کوہلو میں گزشتہ روز سے جاری بارش اور زیادہ باری کے بعد سیلابی صورتحال۔ چمن پشین سمیت مختلف مقامات پر ندی نالوں میں طغیانی، ڈیرہ بگٹی اور سوئی کو بجلی کی سپلائی معطل۔ لاہور، فیصل آباد، قصور، اوکاڑہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ بنو، سوات اور ہنگو میں بھی وقفے وقفے سے بارش۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان سے پوچھے گئے 12 سوالات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع۔ تحائف کی خریداری اور فروخت میں شامل ہر فرد کی تفصیلات اور رسیدیں طلب۔ پوچھا تحائف کتنی بار اور کس کو فروخت کیے، کیا ٹرانزیکشن میں کوئی مڈل مین یا وومن شامل تھیں، رقم سے لی بینک یا کیش کی صورت میں۔ F7 کی دکان پر مبینہ طور پر فروخت تحائف کی تصاویر بھی مانگ لی گئیں۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کو لمبی تاریخ مل گئی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سماعت 29 اپریل تک ملتوی۔ خاتون جج کو دھمکی کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری آج تک معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیریان کیس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ۔ درخواست گزار کی کاغذات میں بیٹی ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کی نااہلی کی استدعا۔ کراچی میں لیاری ایکسپریس وے کے قریب گاڑی پر فائرنگ، سابق ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر بیربل قاتلانہ حملے میں جان سے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر قرۃ العین زخمی، پولیس کے مطابق ڈاکٹر بیربل کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا ہے۔ جائے وقوع سے 2 9mm کے خول ملے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا ایڈیشنل IG سے رابطہ، قاتلوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت۔ شاہ فیصل کالونی کراچی میں گیس کی بندش کے خلاف احتجاج۔ کورنگی سے شارع فیصل جانے والا ٹریفک متاثر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی والوں کی شکایت پر ایکشن۔ سحر و رفتار میں بلا تعطل گیس فراہم کرنے کی ہدایت۔ گیس کی فراہمی کے لیے جامع حکمت عملی نہ اپنانے پر اظہار برہمی۔ بھارتی شہر اندور میں تہوار کے موقع پر رش کے باعث کنویں کے اوپر بنا فرش ٹوٹ گیا۔ سینکڑوں فٹ گہرے کنویں میں گرنے سے 10 خواتین سمیت 13 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ اور انگلش فٹ بال کلب چیلسی کی جانب سے مسلمان کمیونٹی کے لیے افطار کا اہتمام۔ افطار پارٹی میں بڑی تعداد میں روزے داروں نے شرکت کی۔ اسٹیڈیم میں افطار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔